امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایران کے خلاف فیصلہ کن فوجی کارروائی کی پوزیشن میں ہے۔ ایران کوئی ایسا ملک نہیں جسے اوپر سے بمباری کر کے اندر سے گرا دیا جائے۔ اس کی حکمت عملی فتح نہیں بلکہ بقا ہے۔ ایسی جنگ ایران کو نقصان تو پہنچا سکتی ہے مگر ساتھ ہی مشرق وسطی میں امریکی طاقت کے پورے ڈھانچے کو بھی ہلا سکتی ہے۔ امریکہ جنگ شروع کر سکتا ہے مگر اس کا انجام اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ اس وقت گلوبل میڈیا میں خاص کر مغربی میڈیا اور ان سے متاثرہ گلوبل ساؤتھ کے حلقوں میں یہ تجزیہ بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایران کے خلاف فیصلہ کن فوجی کارروائی کی پوزیشن میں ہے۔ اس موقف کے حامیوں کا کہنا ہے کہ واشنگٹن یا تو ایران میں نظام کی تبدیلی یعنی رجیم چینج لا سکتا ہے یا کم از کم تہران کو اس حد تک جھکا سکتا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے تمام اسٹریٹجک مطالبات تسلیم کر لے۔ ان کے مطابق امریکی ایئر سپیریورٹی اسٹیلتھ بامبر طیارے B-2 اور F-35 یا B-52 اور بحیرہ عرب اور خلیج میں موجود ایئر کرافٹ کیریئر اور اس کے ساتھ وابستہ دیگر نیول فورس اور میزائل ڈیفنس سسٹمز جیسے کہ پیٹریٹ اور تھاڈ جو ہیں، یہ ایران کے گرد ایک ایسا فوجی محاصرہ بنا چکے ہیں جس سے ایران کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے تجزیے دراصل کسی بھی سپر پاور کی فوجی قوت کے بارے میں پائے جانے والے غرور اور تکبر، ہیوبرس اینڈ ایروگنس، اس کو یہ ظاہر کرتے ہیں، جہاں فوجی تصادم کا اندازہ محض اسلحے کی طاقت، وسائل اور تعداد سے لگایا جاتا ہے۔ اگر صرف اسلحہ، فوجی بجٹ اور افرادی قوت کی بنیاد پر موازنہ کیا جائے تو ایران امریکی طاقت کے سامنے بہت چھوٹا ملک ہے ہر لحاظ سے۔ اگر دونوں ممالک کے باضابطہ اور غیر باضابطہ یعنی ریگولر اینڈ سیکرٹ جو فنڈز ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دفاعی اخراجات کا جو کل تخمینہ بنے گا ٹوٹل، وہ امریکہ کے کل دفاعی بجٹ جو تقریباً $1.4 ٹریلین سالانہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایران کا بھی کل دفاعی بجٹ جمع کیا جائے، گراس ٹوٹل نکالا جائے تو $20 ارب سے زیادہ نہیں بنتا ہے۔ یعنی امریکہ کا دفاعی بجٹ ایران کے بجٹ سے تقریباً 70 گنا زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے روایتی پیمانوں پر ان دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ ایران کو تو ٹھہرنا ہی نہیں چاہیے امریکہ کے آگے۔ مگر تاریخ اس سادہ سے حساب سے آگے کی کہانی سناتی ہے۔ ہمیں کئی بار نظر آیا تاریخ میں کہ ایک بہت طاقتور ملک بیٹھا ہوتا ہے لیکن اسے دعود جو ہے وہ اپنی غلیل سے اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ تو حال ہی میں دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کی حمایت یافتہ اتحادی مہم یمن کے نسبتاً کم وسائل رکھنے والے حوثی گروپ کو شکست دینے میں ناکام رہی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فوجی تصادم کا نتیجہ محض ہتھیاروں کے حساب سے نہیں نکلتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ ایران اور امریکی حملے کے امکان کو آسان سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چین، روس اور شمالی کوریا جو وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے، دنیا بالکل خاموش رہے گی، کہیں کچھ ہوگا ہی نہیں، امریکہ آئے گا، شکار کرے گا، اٹھا کے لے جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ممالک نے ماضی میں ایران کو جدید فوجی ٹیکنالوجی فراہم کی ہے اور یہ واضح نہیں کہ تنازع کی صورت میں وہ کس حد تک مزید شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں ابھی کھل کے نہیں آئیں، نہ اعلانات ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی خطے میں ایران کے اتحادی گروپوں کی جو رد عمل ممکن ہے اس کے بارے میں کچھ یقین سے نہیں لگایا جا سکتا اندازہ کہ وہ کیا کریں گے۔ تو یہ سب کچھ جو بھی ہوگا پہلی گولی چلنے کے بعد ہی واضح ہو جائے گا۔ فی الحال تو ہم مختلف ذرائع جیسے کہ معتبر دفاعی اشاعتیں جو ہیں، میگزینز ہیں، میڈیا، تھنک ٹینکس وغیرہ جو ہیں، ان کی رپورٹس کی بنیاد پر ہی بات کر رہے ہیں۔ حتمی نتیجہ جنگ چھڑنے کے بعد ہی سامنے آئے گا کہ آیا امریکہ کے لیے ایران پر حملہ کرنا کوئی ایزی واک ہے یا پھر ایک ایسی گہری دلدل جس سے نکلنا امریکہ کے لیے مشکل ہو جائے گا، بلکہ پورے خطے کا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ امریکی حملے کے حق میں پیش کی جانے والی یہ دلیل جو ہے بظاہر طاقتور لگتی ہے کہ یہ امریکہ بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے، مگر کئی معروف بین الاقوامی تعلقات اور دفاعی ماہرین کے مطابق یہ سوچ ایک بنیادی غلط فہمی پر کھڑی ہے۔ اینڈریو بیسوچ ہیں جو باسٹن یونیورسٹی کے سابق پروفیسر اور امریکی جنگی پالیسیوں کے ناقد ہیں اور ایک ملٹری ہسٹورین بھی ہیں، وہ بارہا لکھ چکے ہیں
کہ امریکہ اکثر اپنی فوجی طاقت کو سیاسی نتائج میں تبدیل کرنے کی صلاحیت کو بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے۔ ملٹری مائٹ ہے، لیکن اس پوری ملٹری مائٹ سے اس کو جیو پولیٹیکل فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو ان کے خیال میں ایران کے معاملے میں بھی یہی خطرہ موجود ہے۔ ایران کوئی ایسا ملک نہیں جسے اوپر سے بمباری کر کے اندر سے گرا دیا جائے۔ یہ ایک ایسا ریاستی ڈھانچہ ہے جس نے 40 برس سے زیادہ عرصے سے اسی دن کی تیاری کی ہے جو اب سامنے آ رہا ہے۔ اس کی حکمت عملی فتح نہیں بلکہ بقا ہے، ہاؤ ٹو سروائیو۔ تو معروف دفاعی تجزیہ کار اینتھنی کورڈزمین ہیں، جو امریکی تھنک ٹینک CSIS یعنی سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سے وابستہ رہے ہیں۔ وہ واضح کر چکے ہیں کہ ایران کی میزائل صلاحیت کو مکمل طور پر ختم کرنا تقریباً ناممکن ہدف ہے۔ زیادہ سے زیادہ اسے وقتی طور پر کمزور کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی اصل طاقت اس کی سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یعنی حملے کے بعد بھی بھرپور جواب دینے کی قوت۔ اس کے میزائل زیر زمین سرنگوں میں اور پہاڑی تنصیبات میں اور خفیہ مراکز جنہیں میزائل سٹیز کہا جا رہا ہے وہاں پہ محفوظ ہیں، موبائل لانچروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ امریکی حملے کے بعد بھی ایرانی میزائلز چلیں گے، گریں گے اور فوری رد عمل آئے گا۔ یہ سیکنڈ سٹرائک کی قوت ہوتی کہ کیا پہلے حملہ جو بھرپور ہوگا امریکہ کی طرف سے، جس کے متعلق اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کے بامبرز بھی آئیں گے، اسٹیلتھ بامبرز بھی آئیں گے، F-35 بھی بامبز گرائیں گے، ان کے ایئر ری فیولنگ ٹینکس بھی ہوا میں چل رہے ہوں گے جو اپنے جہازوں کو دو بار حملہ کرنے کے قابل بنا دیں گے، یعنی صرف 300 نہیں، شاید اس کا 600 کے قریب ٹاما ہاک وہ میزائل بھی مار سکے، اور کوئی 30-40 ہزار یا 60 ہزار ٹن وہ بارود بھی ایک ہی لمحے میں پھینکے۔ اس کے باوجود ایران جواب دینے کے قابل ہوگا، اور جب وہ جواب دے گا تو پھر گیم کلیئر ہو جائے گی، پھر ایران فاتح سمجھا جائے گا۔ خلیج میں موجود امریکی ملٹری بیسز جو ہیں، امریکی طاقت کے مظاہر کم اور ایران کے لیے سٹنگ ڈکس یعنی آسان اہداف زیادہ ہیں۔ یہ ماہرین کہہ چکے ہوئے ہیں کئی مرتبہ، اور میں نے کئی مرتبہ عرض بھی کیا ہے۔ ایران سستے شارٹ رینج کے میزائل مارے گا اور اربوں ڈالر کے امریکی اڈے یا تو تباہ کر دے گا یا ناقابل استعمال بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قطر کا العدید ایئر بیس جو ہے، سعودی عرب کا پرنس سلطان بیس، متحدہ عرب امارات کا الظفرہ، وہ وہاں کی جو ایئر انسٹالیشن ہے، ایئر ڈیفنس کی ہے، یا جو میزائل سسٹم ہے، یہ سب ایرانی بیلسٹک میزائلوں کی رینج میں ہیں۔ جسٹس برونک جو برطانوی دفاعی ادارے روسی یعنی رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے فضائی جنگی ماہر ہیں، وہ خبردار کرتے ہیں کہ جدید میزائل دور میں بڑے فضائی اڈے انتہائی کمزور اثاثے ثابت ہوتے ہیں۔ چند درست حملے، رن وے، ایندھن کے ذخائر یعنی پیٹرول کے بڑے ڈیپو ہیں، اور جو ایئر کرافٹ ہیں ان سب کو یوں فارغ کر سکتے، ناکارہ بنا سکتے، جس سے فضائی کارروائی کی جو بھی پیس بنتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایران کو امریکہ کو فوجی طور پر شکست دینا نہیں ہے، ایران کا یہ ہدف نہیں ہے، بلکہ جنگ کی قیمت ناقابل برداشت بنانا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز یعنی آبنائے ہرمز جو ہے وہ دنیا کی توانائی کی شہرک ہے۔ ایڈمرل جیمز ٹاوریڈس سابق نیٹو فوجی کمانڈر ہیں، وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ایران عارضی طور پر بھی اگر اس رستے کو غیر محفوظ بنا دیتا ہے تو عالمی منڈی تیل کی قیمتیں آسمان پہ چلی جائیں گی۔ تیل کی قیمتوں میں تیزی عالمی معیشت کو ہلا سکتی ہے، اور جنگ صرف پھر فوجی معاملہ نہیں رہے گا بلکہ معاشی بحران میں ہی تبدیل ہو جائے گا۔ حکومت کی تبدیلی کا تصور بھی حد سے زیادہ سادہ ہے۔ ٹریٹا پارسیک ایران اور امریکی تعلقات پر تحقیق کرنے والے معروف اسکالر ہیں اور امریکہ کے اداروں سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیرونی حملہ ایرانی معاشرے میں قوم پرستی کو بڑھاتا ہے اور سخت گیر عناصر کو مضبوط کرتا ہے۔ ایران کا نظام شخصیات پر نہیں بلکہ اداروں پر کھڑا ہے۔ اگر آپ 2-4 بڑے لیڈرز جس میں سید علی خامنہئی ہیں، ان کو بھی اگر آپ قتل کر دیں یا اغوا کر لیں، حالات بدلیں گے نہیں۔ پاسداران انقلاب ہیں یا ان کی فوج ہے یا ان کی مذہبی قیادت ہے، ان کی جو عدالتی کے سیکیورٹی کے ڈھانچے ہیں، ان کی جتنا نظام ہے، ان کے بسیج ہیں، ان کے رضاکار ہیں، وہ فوری طور پہ اس قابل ہیں کہ اپنی قیادت کے متبادل تلاش کر لیں گے۔ ایران کی طاقت اس کی سرحدوں سے باہر بھی پھیلی ہوئی ہے۔ فلپ سمتھ جو مشرق وسطیٰ کی مسلح تنظیموں پر تحقیق کرتے ہیں،
وہ بتاتے ہیں کہ لبنان میں حزب اللہ، عراق میں مسلح گروہ، شام اور یمن میں اتحادی نیٹ ورکس ایران کی علاقائی دفاعی گہرائی بن چکی، اس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے۔ ایسی صورت میں جنگ ایک ملک تک محدود نہیں رہے گی بلکہ کئی محاذوں پر شروع ہو جائے گی۔ امریکہ فضائی برتری حاصل کر سکتا ہے مگر سیاسی فتح کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ بیسویج جیسے جو ملٹری ہسٹورینز ہیں وہ یاد دلاتے ہیں کہ عراق اور افغانستان میں بھی امریکہ نے فوجی برتری کے باوجود سیاسی استحکام حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ایران کی حکمت عملی سادہ ہے، بقا حاصل کرنی ہے، دشمن کو تھکانا ہے اور وقت کو اپنے حق میں بدل لینا ہے۔ جب جنگ کے نتیجے میں تیل کی سپلائی رکے گی، دنیا بھر میں جب تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہوں گی، تو امریکہ پر زیادہ دباؤ بنے گا اور اسے کامیابی پھر بھی نہیں حاصل ہو پائے گی۔ ایران بھی تباہ ہوگا، لیکن جنگ کا سیاسی یا جیو پولیٹیکل فائدہ امریکہ کو یا اسرائیل کو نہیں ہوگا۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے اور ایران اس کے بعد بھی میزائل فائر کرتا رہتا ہے، اڈوں کو نقصان پہنچاتا ہے امریکہ کے یا اسرائیل کے، تیل کی سپلائی متاثر کرتا ہے اور سیاسی طور پر بھی اپنی حیثیت برقرار رکھتا ہے، ایک ملک رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں، رجیم چینج نہیں ہوتی ہے، تو خطے کے ممالک ایک نئے سوال پر پہنچیں گے، ایک نئے پیراڈائم میں پہنچیں گے۔ ان کا سوال کیا ہوگا کہ کیا امریکی سیکیورٹی ضمانت واقعی ناقابل شکست ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں بالادستی یعنی خطے پر امریکی اجارہ داری کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ امریکہ جنگ شروع کر سکتا ہے مگر اس کا انجام اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ ایران امریکہ کو شکست نہیں دے گا مگر اسے زخمی اور الجھا ہوا اور سیاسی طور پر کمزور کر سکتا ہے، اور یہ کسی بھی سپر پاور کے لیے سب سے خطرناک نتیجہ ہوتا ہے۔ ایسی جنگ ایران کو نقصان تو پہنچا سکتی ہے مگر ساتھ ہی مشرق وسطی میں امریکی طاقت کے پورے ڈھانچے کو بھی ہلا سکتی ہے، اور شاید یہی وہ قیمت ہے جس کا پورا اندازہ ابھی تک واشنگٹن نے نہیں کیا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔